رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بڑے بوڑھوں اور بچوں سب کے لیے نیکیوں اور برکتوں کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک نیکی کرنے سے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس ماہ شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نیک بندوں پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اعلان کرنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور شر کے طلبگار اب تو رک جا۔ حدیث شریف میں نیک اور صالح اعمال کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا درس دیا جاتا ہے۔ مبارک مہینہ ماہ رمضان اپنے دامن میں بے شمار برکات، خوشیاں اور نیکیاں لے کر آتا ہے۔ اس کی ایک رات یعنی 27 رمضان المبارک کو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر خیر و برکت کے خزانے لوٹائے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت و برکت عظیم ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر کوئی شخص پالے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے نیکی کے راستے پر چلیں اور برے کاموں سے دور رہ کر ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں۔ جب بارش برستی ہے تو زرخیز اور بنجر زمین پر یکساں برستی ہے، لیکن زرخیز زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اچھی اور کامیاب فصل کی صورت میں اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، لیکن بنجر زمین بنجر ہی رہتی ہے، اس پر کوئی فصل نہیں پک سکتی۔ یہی انسان کا حال ہے۔ جب انسان سچے دل سے برائی سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے، اور جب کوئی توبہ کرنے کے باوجود برائی کے عمل کو نہیں چھوڑتا، اس کی حالت بھی اسی بنجر زمین جیسی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس مبارک مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دل کھول کر لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، جبکہ برا آدمی اس مہینے میں بھی برے کام کرنے سے باز نہیں رہتا۔ وہ توبہ کرنے کے بعد بھی اپنے برے کام نہیں چھوڑتا۔ ایسے اشخاص اتنے بد نصیب ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں۔ قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے والا ہی سچا اور پکا مسلمان کہلاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا، گویا اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت نے ہم جیسے انسانوں کی رہنمائی کا سامان فرمایا۔ اس کی حکمت لامتناہی نے ہماری سوچ اور عمل کی راہیں روشن کی۔ اس کی عظمت و برکت کا سارا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں بے حد اور بے حساب ہیں۔ ہم اس باری تعالیٰ کی کس نعمت کا شکر ادا کریں؟ وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ روزہ ہمیں اس بات کا شعور دیتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے۔ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھنا چاہیے۔ روزہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر سکھاتا ہے، اور اس ماہ ہم صبر و استقامت کی مشق کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے دریغ استعمال سے پرہیز کرنا بھی سیکھتے ہیں۔ ہم نماز ادا کر کے سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دنیا اور اس کی نعمتیں بس اس وقت تک ہماری ہیں جس وقت تک ہماری سانس ہے، کیونکہ آخرت کے لیے یہی دنیا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ کیا ہم
اس کے احکامات کی سختی سے پابندی کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دوسروں کے دکھ درد کو کیا ہم اپنا دکھ درد سمجھتے ہیں؟ دعا ہے اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں خیر و برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔